السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ نحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تعریفات اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سماء رب العالمین کے لیے، جس کی ذات اور صفات کے اندر کوئی بھی شریک نہیں، اور جو ازل سے ہے ابد تک رہے گا، جس کا نہ تو کوئی یوم ولادت ہے اور نہ ہی کوئی یوم وفات ہے، جس کی ضد بھی کوئی نہیں، ند بھی کوئی نہیں، مثل بھی کوئی نہیں، مثال بھی کوئی نہیں، وہ اللہ جو وحدہ لا شریک ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام سید الکونین والثقلین امام العرب والعجم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن سے بڑا مشفق محسن منبع محاسن اس روئے زمین کے اوپر کوئی بھی پیدا نہیں ہوا، جس کو اللہ تعالیٰ نے رحمت کائنات بنا کر بھیجا، اور جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت و رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی لاکھوں کروڑوں رحمتیں اصحاب النبی یاران رسول نفوس قدسیہ پاک باز صحابہ پر، اور امت کے مصلحین محدثین فقہائے اعظام ائمہ دین پر، کہ جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو اسلام کو ہم تک پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی کوششوں کو کاوشوں کو
محنتوں کو شرف قبولیت سے نوازے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ برادران اسلام، آج کا خطبہ جمعۃ المبارکہ ایک ایسے موضوع پر ہے کہ جس کا تعلق ہر مرد کے ساتھ، ہر عورت کے ساتھ اور ہر انسان کے ساتھ بہت زیادہ گہرا ہے، جس کی وجہ سے انسان اپنے خیالات کو، اپنے افکار کو، اپنے نظریات کو اور اپنے دل کی باتوں کو دوسروں تک منتقل کر سکتا ہے، اور وہ ہے زبان۔ زبان گوشت کے چند ٹکڑوں کا مجموعہ ہے، جس کے اندر بہت سارے اعصاب یعنی پٹھے اور بہت زیادہ شریانے موجود ہیں، اور اس زبان کے بہت سارے حصے ہیں۔ ایک حصے کو نوک اللسان کہا جاتا ہے اور دوسرے حصے کو وسط اللسان کہا جاتا ہے، اور ایک کو حافۃ اللسان کہا جاتا ہے۔ اس زبان کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری صفات سے اور بہت ساری خوبیوں سے نوازا ہے۔ انسان جو ہے دوسری مخلوقات سے اگر اشرف ہے تو اس کے اندر اس زبان کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے۔ ویسے تو سارے جاندار جو ہیں ان کو حیوان کہا جاتا ہے، اس لحاظ سے انسان کو ان سے ممتاز کرنے کے لیے حیوان ناطق یعنی بولنے والا انسان کہا جاتا ہے۔ انسان کے ذہن کے اندر، دل اور دماغ کے اندر، خیالات اور تصورات کے اندر جو بھی نظریات و افکار اور تصورات ہوتے ہیں، اپنے ضمیر کی بات کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے انسان جو ذرائع استعمال کرتا ہے، ان ذریعوں میں سے ایک ذریعہ زبان بھی ہے۔ زبان کی حفاظت کرنا اور زبان کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا، اس کی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر اس کی بہت ساری تلقین فرمائی ہے۔ اس زبان کے جہاں فوائد بہت زیادہ ہیں، اگر اس زبان کو صحیح استعمال نہ کیا جائے تو یہی زبان انسان کے لیے وبال جان بن جائے گی، اور یہی زبان انسان کے لیے جہنم میں جانے کا باعث اور سبب بن جائے گی۔ اور اگر انسان اسی زبان کو اس کے دائرے میں، دین اور شریعت کے دائرے میں رکھ کے استعمال کرتا ہے، اور جہاں استعمال کرنے کا حکم ہے وہاں پر اس زبان کو چلاتا ہے، تو آدمی کے زبان سے ایک جملے کے نکلنے کا اتنا فرق اور اتنا واضح ایک ثبوت بن جاتا ہے کہ تھوڑی دیر پہلے انسان کافر تھا اور جہنمی تھا، اس زبان کے استعمال کی وجہ سے، کلمہ توحید پڑھنے کی وجہ سے انسان دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اتنی بڑی نعمت اور اتنی بڑی دولت دی ہے تو ہمیں اس زبان کی صحیح قدر کرنی چاہیے اور اس کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی زبان کا صحیح استعمال نہیں کرتا تو دوسرے لفظوں کے اندر اس کی بے قدری کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتا ہے۔ زبان جو ہے اس کو
اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس طرح بیان فرمایا کہ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، کیا ہم نے انسان کو دو آنکھیں عطا نہیں کی؟ اور اس کے بعد فرمایا لسانن، ایک زبان نہیں دی، وشفتین، اور دو ہونٹ نہیں دیے۔ اللہ تعالیٰ نے زبان کا بھی ذکر کیا، دو ہونٹوں کا بھی ذکر کیا، اور دو آنکھوں کا تذکرہ بھی قرآن کریم کی آیت کے اندر، اس صورت کے اندر بیان فرما دیا۔ الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے انسان کو دو آنکھیں نہیں دی؟ اگر آنکھ کے بارے میں ذکر کیا جائے تو آپ سارے بخوبی اس بات سے آگاہ اور باخبر ہیں کہ آنکھ کتنی بڑی انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اگر آپ حضرات نے اپنی آنکھ کی قدر پوچھنی ہے تو ان لوگوں سے جا کے پوچھئے جو نابینا ہیں، جن کو نظر نہیں آتا، جن کی بینائی ختم ہو چکی ہے، یا جن کو اللہ تعالیٰ نے آنکھ جیسی نعمت سے محروم رکھا ہے، ان سے پوچھیں۔ اس پر اگر کبھی گفتگو ہوئی تو وہ بھی تفصیلی گفتگو کریں گے کہ آنکھ کس طرح دیکھتی ہے اور اس کے پیچھے کتنی باریک باریک شریانیں ہیں کہ جو خوردبین کے اندر ہی اس ہی کے ساتھ دیکھی جا سکتی ہیں۔ اور پھر اس زبان کے اوپر، اس آنکھ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کس طرح بالوں کا ایک پردہ بنایا ہوا ہے، اور اس کے یہ اوپر والی ہڈی اور نیچے والی ہڈی جو ہے، اس کے درمیان اس آنکھ کو اللہ تعالیٰ نے فٹ کیا ہوا ہے تاکہ کسی وقت آدمی گرے تو یکدم اس کی آنکھ جو ہے وہ خراب نہ ہو جائے۔ تو بات زبان کی ہو رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، کہ ہم نے انسان کو ایک زبان نہیں دی اور اس کو زبان کو کنٹرول کرنے کے لیے دو ہونٹ عطا نہیں کیے۔ ہونٹوں کا بھی ذکر کیا ہے اور زبان کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ زبان کو کہنے والے تلوار کہتے ہیں، اور ان دو ہونٹوں کو، تلوار کو محفوظ رکھنے کے لیے میان کہتے ہیں۔ جس طرح تلوار اگر میان سے باہر ہو تو اسے کسی وقت بھی کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے، جب وہ میان کے اندر ہو، محفوظ ہو، تو اس کے شر اور اس کے فتنے اور اس کے نقصان سے انسان محفوظ رہتا ہے۔ اسی طرح جب تک یہ زبان ان دو ہونٹوں کے میان اور غلاف کے اندر ہے تو آپ ممنون اور محفوظ ہیں، اور جو ہی آپ اس زبان کو ان ہونٹوں کے سے باہر نکالیں یا ان دونوں ہونٹوں کو تھوڑا سا کھول دیں تو اب جب یہ زبان بولتی ہے تو پھر اس کے بولنے پر منحصر ہے، اگر اچھا بولے گی تو فائدہ ہوگا، اور اگر یہ زبان بے لگام ہو کر، آؤٹ آف کنٹرول ہو کر بولے گی تو نقصان ہوگا۔ اسی لیے سرور کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا دیا، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ۔ سرور کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو شخص مجھے دو چیزوں کی ضمانت دیتا ہے، میں اللہ کا نبی اللہ کے آرڈر سے اس بندے کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اب آپ اندازہ کریں کہ وہ دو اشیاء، دو چیزیں کیا ہیں، ان کے بارے میں الفاظ سے ہی واضح ہے، اس کی مزید تفصیل کی، تشریح کی ضرورت نہیں، لیکن صرف معنی کا پتہ ہو تو اس کے اندر دونوں چیزوں کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں یضمن لی ما بین لحییہ، جو آدمی مجھے لحییہ یعنی یہ داڑھی کے درمیان یہ جو زبان ہے اس کی ضمانت دے، اور ما بین رجلیہ
اور جو انسان کا سطر ہے، پردہ ہے، اس کی شرمگاہ ہے، اس کی ذمہ داری دے اور یہ ضمانت دے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی خلاف ورزی نہیں کروں گا، تو میں اللہ کا نبی اس بندے کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس کے اندر زبان شامل ہے، پہلی چیز زبان ہے، اور یہی زبان جب غلط بولتی ہے تو اس پر بہت بڑا خمیازہ، بہت بڑا انسان کو اس کا نتیجہ بھگتنا پڑتا ہے، اور جب یہ صحیح بولتی ہے تو اس کا اجر اتنا ہے کہ اگر ایک مرتبہ انسان اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو وہ کافر تھا، وہ مسلمان ہو گیا، اور اس جملے کا اجر و ثواب اتنا زیادہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں، مولا کریم مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ جس وظیفے کی وجہ سے، جس جملے کی وجہ سے، جس کلمے کی وجہ سے، جس کی وجہ سے میں آپ کا مقرب بن جاؤں، آپ کا ولی اور آپ کا دوست بن جاؤں، اور آپ مجھ سے راضی ہو جائیں، میں آپ کا قریبی بن جاؤں، وہ جملہ بتائیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ لا الہ الا اللہ کہا کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، اللہ یہ تو جملہ آپ نے پہلے انبیاء کرام کو بھی دیا ہے، مجھے ان سے کوئی امتیازی اور ان سے زیادہ خصوصی مہربانی فرما کے کوئی جملہ بتائیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، میرے محبوب نبی کلیم اللہ، آپ کو صحیح لا الہ الا اللہ کے معنی اور مفہوم کا اور اس کی عظمت کا نہیں پتہ، اگر آپ کو پتہ ہوتا تو آپ مجھ سے یہ سوال نہ کرتے۔ اس کا اتنا بڑا اجر ہے کہ ایک طرف ایک ترازو کے پلڑے کے اندر دنیا و ما فیہما، دنیا اور اس کے اندر اور آسمان کے اندر جو کچھ ہے، ساری کائنات کی دولتوں کو، عبادتوں کو، ریاستوں کو، ساری چیزوں کو، ساری دولتوں کو ایک پلڑے کے اندر رکھ دیا جائے اور ترازو کے دوسرے پلڑے کے اندر رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا وزن ان سب سے زیادہ ہو جائے گا۔ جا کے بیٹھیں، ذرا اٹھا دیں اس بچے کو۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، توجہ سے بات سنیں، کہ لا الہ الا اللہ کا اتنا بڑا اجر اور ثواب ہے تو یہ کلمہ زبان سے ادا ہوتا ہے۔ زبان سے انسان لا الہ الا اللہ ایک مرتبہ پڑھتا جائے کثرت کے ساتھ، اس لیے آپ حضرات کے لیے، میرے لیے، سب کے لیے ضروری ہے کہ زبان کو صحیح طرز، صحیح ڈگر، صحیح طریقے پر استعمال کریں، اس سے یہ نعمت جو ہے اس کی قدر ہوگی، اور اگر غلط استعمال کریں گے تو اس کا بہت بڑا نقصان ہوگا۔ میں تھوڑی سی اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی رسول حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، حاضر خدمت ہوئے اور آ کر کہتے ہیں، اللہ کے نبی میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ من نجات ہو، نجات کس چیز میں ہے، کامیابی کس چیز میں ہے، میں کس کام کو کروں کہ میں نجات پا جاؤں؟ اسلام کے بعد، ایمان کے بعد، فرما برداری کے بعد زبان کو ذہن میں رکھو کہ اتنی اہمیت کی حامل ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کا حکم ارشاد فرمایا۔ پہلا حکم یہ ارشاد فرمایا کہ امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھو، تم نجات پا جاؤ گے۔ ولیسعک بیتک، اور تمہارا اپنا گھر جو ہے وہ تمہارا گھر، تمہاری بے شک وہ جھونپڑی ہے، بڑا گھر ہے، چھوٹا ہے، جس طرح کی بھی اپنا گھر ہے وہی تمہیں کافی ہونا چاہیے، یعنی تمہاری آنکھوں کے اندر شرم اور حیا ہونی چاہیے، تم لوگوں کے گھروں کے اندر ادھر ادھر فضول گھومتے پھرتے نہ رہو، بلکہ اپنے گھر کو تم کافی و وافی سمجھو۔ امسک علیک لسانک ولیسعک بیتک، اور تیسرا حکم یہ ارشاد فرمایا وَأَبْكِ عَلَىٰ خَطِيَّتِكَ، اپنے گناہوں پر شرمساری کے ساتھ رویا کرو، تم نجات پا کے اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اب اندازہ فرمائیے کہ یہ 3 چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، اور میں سب سے پہلی بات یہ تھی کہ امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول رکھو، اس کو
کنٹرول کے اندر رکھو اور اس زبان کے اوپر قابو رکھو. اس زبان کو بے لگام نہ رکھو، اس کو کھلی چھٹی نہ دو، جو مرضی چاہے یہ بولتی جائے. کیونکہ انسان کے منہ سے نکلنے والا جو ایک لفظ ہے، قرآن کریم نے بیان فرمایا، اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے رقیبہ، اللہ نے اس پر بھی محافظ بٹھا دیے ہیں. آپ کی زبان سے، میری زبان سے جو لفظ بھی نکلتا ہے، اس ایک لفظ کو ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم. وہ جو فرشتے ہمارے کندھوں پہ بیٹھے کرامن کاتبین ہے، وہ تحریر کر رہے ہیں. آدمی اگر اچھا لفظ بولتا ہے تو وہ اسی طرح اس کو لکھ لیتے ہیں، اور اگر آدمی فحش گوئی کرتا ہے، بد زبانی کرتا ہے، بد کلامی کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، الزام تراشی بہتان بازی کرتا ہے، اور زبان کا ناجائز استعمال کر کے کسی کی عزت کو اچھالتا ہے، اپنی زبان کو غلط استعمال کرتا ہے، تو فرشتے اسی طرح لکھ لیتے ہیں، اور قیامت کے دن انسان کی وہ لکھی ہوئی کتاب اس کے سامنے پیش کر دی جائے گی. اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ تمہارے ایک ایک لفظ پر رقیب یعنی لکھنے والے محافظ فرشتے موجود ہیں، جو تمہاری زبان کے استعمال کے جو لفظ ہیں ان کو لکھ رہے ہیں. اس کے لیے اگر اچھائی سبحان اللہ کہا تو جنت میں ایک درخت لگ گیا، الحمدللہ کہا تو جنت میں درخت لگ گیا، اور اسی طرح اللہ اکبر کہا تو جنت میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے انتظام فرمایا. اور اس کے لیے یہ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، لوگو یہ جنت چٹیل میدان ہے، تمہارے اعمال اس کے اندر جس طرح تم ذکر و اذکار کر کے آؤ گے اسی طرح تمہاری اس جنت کے اندر تمہارے لیے یہ درخت لگتے جائیں گے. یہاں پر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر ہم زبان سے اچھے کلمے بولیں گے تو وہ بھی محفوظ ہو جائیں گے، اور اگر برے جملے بولیں گے تو وہ بھی محفوظ ہو جائیں گے. اس لیے زبان کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا چاہیے، اور اس زبان کو ذکر سے تار رکھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا، کہ جب تم جنت کے باغوں میں سے گزرا کرو تو پھر کچھ کھا پی لیا کرو. اللہ کے نبی ومر ریاض الجنہ، وہ ریاض الجنہ کیا ہے اور اس کے اندر یہ پھل کھانا کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں یہ مسجدیں، یہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہیں، اور ان کے اندر بیٹھ کے ذکر کرنا، اپنی زبان سے تحلیل، تسبیحات، تمجیدات، اللہ کے قرآن کا ذکر کرنا، پڑھنا، یہ زبان کا صحیح استعمال کرنا، یہ ایسے سمجھو جیسے تم جنت کے اندر بیٹھ کے جنت کے پھلوں کو کھا رہے ہو. اس لیے اپنی زبانوں کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے. تو وہ صحابی کہتے ہیں من نجات یا رسول اللہ، تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں نجات اس میں ہے کہ تم اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو. اور تیسری جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کا ایک بڑا زبردست اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، زبان کو سچا رکھنے والوں، زبان کو جھوٹ سے بچانے والوں، زبان کو صحیح استعمال کرنے والوں، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھ کے شریعت کے دائرے میں عقل و فہم و ذکاوت کے ساتھ بلوانے والوں. دیکھو سچ بولنے والوں، تمہارا مرتبہ کیا ہے؟ اگر سچ بولا جاتا ہے تو زبان سے، اگر جھوٹ بولا جاتا ہے تو زبان سے، اگر چغلی ہوتی ہے تو زبان سے، اگر غیبت ہوتی ہے تو زبان سے، اگر بہتان بازی ہوتی ہے تو زبان سے، اگر گلہ شکوہ ہوتا ہے تو زبان سے، اگر اظہار حق ہوتا ہے تو زبان سے. اس زبان کے بہت ہی مواقع پر استعمال ہیں. اس لیے جب آدمی سچ بول بول کے بولتا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس آدمی کو صدیق لکھ دیا جاتا ہے. یہ وہ خوبی ہے جو نبوت کے بعد ہے. صدیقیت کی خوبی نبوت کے بعد ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ لوگو من یطع اللہ والرسول من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا.
جو اللہ رسول کی اطاعت کرتا ہے اللہ اس کا مرتبہ کہاں لکھتا ہے جنت کے اندر؟ مع النبیین، یعنی نبیوں کے ساتھ، والصدیقین، اور سچے لوگوں صدیقوں کے ساتھ، یعنی صدیق لوگ، سچے لوگ، سچ بولنے والے، اسلام لانے والے، اسلام لانے والے، توجہ فرمائیں، اسلام لانے والے، ایمان لانے والے، فرما برداری کرنے والے اور سچ بولنے والے، یعنی ان تینوں کاموں کے ساتھ انسان اگر سچ بولتا ہے تو وہ جنت کے اندر ہوگا۔ اور اس کا ذکر بھی قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات۔ اس میں پہلے مسلمان، پھر ایمان والے، اسلام والے، ایمان والے، قانتین فرما بردار لوگ جو ہیں، اور چوتھا درجہ جن کا بیان کیا وہ صادقین والصادقات بیان کیا، یعنی وہ سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں۔ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اور سچ بولنے والے مردوں اور عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر بہترین اجر اور ثواب تیار کر رکھا ہے۔ میرے بھائیوں، اس لیے زبان کو صحیح طریقے سے استعمال کریں۔ اگر کوئی بندہ زبان سے غیبت کرتا ہے، اللہ معاف فرمائے، ہمارے معاشرہ کے اندر، ہم سب کے درمیان کے اندر یہ غیبت، اس کو کوئی بڑی بات ہی نہیں سمجھا جاتا۔ یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ تو زبان ہے، اس کو تم جس طرح مرضی بلواتے رہو، غیبت کرتے رہو، لوگوں کے اوپر بہتان بازی کرتے رہو، جو مرضی کرتے رہو، نہیں نہیں، اس کا کوئی مسئلہ نہیں۔ یاد رکھو اس کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ میں پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، اگر بدکاری اور گناہ سے بھی بڑا کوئی جرم ہے تو وہ غیبت کا جرم ہے۔ ایک آدمی سود کے 70واں درجہ کیا ہے؟ سود کے 70ویں درجے کو جو بیان کیا اللہ کے نبی نے، سود لینے والا آدمی، اس کا 70واں درجہ یہ ہے کہ ایسے سمجھو کہ کوئی آدمی سود لینے والا، سود کا کاروبار کرنے والا اور سود لینے والا، سود لکھنے والا، اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ ایسے ہے جیسے وہ اپنی سگی ماں، حقیقی سگی ماں کے ساتھ منہ کالا کرے۔ یہ اس کی سزا ہے جو سود کا کاروبار کرنے والا ہے۔ لیکن یاد رکھو اللہ کے نبی نے فرمایا غیبت کا اس بدکاری سے بھی بڑا گناہ ہے، اس لیے اس سے بچتے رہنا چاہیے، اور اس غیبت کا تعلق زبان کے ساتھ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی کتاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، لا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے؟ کیا کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے سگے حقیقی مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ جس طرح تم اسے ناپسند کرتے ہو، اسی طرح اپنے مسلمان بھائیوں کی، اپنی مسلمان بہنوں کی، اپنے مسلمان افراد کی غیبت کرنے سے بچ جاؤ۔ مردوں کو بھی حکم دیا، عورتوں کو بھی حکم دیا۔ مردوں کو قرآن کریم نے کہا کہ کوئی مرد اس زبان کے ساتھ کسی کو مذاق نہ کرے۔ ہو سکتا ہے کوئی آدمی کسی کو مذاق کرتا ہے حقیر سمجھ کے، تو جس کو مذاق کیا جا رہا ہے وہ اس سے زیادہ بہتر ہو۔ اسی طرح اسپیشل طور پر عورتوں سے کہا، وہ بھی عورتیں بھی عورتوں کو مذاق نہ کریں۔ ہو سکتا ہے جس عورت کو عورت حقیر سمجھ کے مذاق کر رہی ہے، ٹھٹھا کر رہی ہے، وہ اس سے زیادہ بہتر ہو۔ تو اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یغتب بعضکم بعضا، کوئی کسی کو کی غیبت نہ کرے۔ صحابہ اکرام پوچھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود پوچھتے ہیں، بتاؤ میرے صحابہ مل غیبت ہو، جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ توجہ فرمائیں، غیبت کیا ہے؟ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ بتائیے، اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں، آپ بتائیے غیبت کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے کسی بھائی یا بہن کی برائی، اس کے اندر جو خامی ہے، اس کے اندر جو نقص ہے، اس کو لوگوں کے سامنے اس کی عدم موجودگی کے اندر بیان کرو، اس کی تذلیل کے لیے، تحقیر کے لیے، بے عزتی کے لیے، اس کی آبرو اور اس کی عزت کو ختم کرنے کے لیے تم جب لوگوں کے سامنے اس کی غیبت بات کرو گے تو وہ غیبت ہوگی۔
صحابہ کرام پوچھتے ہیں اللہ کے نبی اگر اس کے اندر وہ عیب وہ نقص اگر موجود ہو پایا جا رہا ہو تو پھر بیان کریں تو پھر بھی غیبت ہوگی؟ تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں ہاں تب ہی تو غیبت ہوگی اگر اس کے اندر وہ عیب اور نقص نہیں اور آپ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ ایسا ہے، یہ غیبت نہیں، یہ تو بہتان ہے، اور بہتان کی اور سزا ہے۔ اور غیبت یہی ہوتی ہے کہ کسی آدمی کی تذلیل کے لیے تحقیر کے لیے اس کے عیوب اس کے نقائص اور اس کی کمیوں کوتاہیوں اور خامیوں اور جرائم کو لوگوں کے سامنے اس کو ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے پیش کیا جائے، اسی کو شریعت نے غیبت کہا ہے۔ حدیث معراج کے اندر موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں معراج کی رات، ذرا توجہ فرمائیں کہ معراج کی رات پہ میری طرف دیکھیں، معراج کی رات پہ جب میں وہاں پہ گیا تو وہاں پر ایک قوم کو دیکھا کہ وہاں پر اللہ کی دوزخ کا جب مجھے مشاہدہ کروایا گیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر کچھ لوگ تھے کہ ان لوگوں کے جو ہاتھ ہیں ان کے اوپر جو ناخن تھے وہ تانبے کے تھے۔ ناخن لوہے کی ایک قسم ہوتی ہے، جس طرح لوہے کی بڑی ساری اقسام ہیں ان میں سے ایک تانبا بھی ہے، یہ ایک قسم ہے دانت کی، تو وہ دانت جو ہے لوہا وہ تانبا جو ہے اس کے ان کے ناخن تھے، اور ان ناخنوں کے ساتھ وہ اپنے چہروں کو اور اپنے سینوں کو ان ناخنوں کے ساتھ چھید رہے تھے اور ان کے اندر سے خون رس رہا تھا۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں من ہؤلاء یا جبریل، جبریل امین بتاؤ یہ کون لوگ ہیں، یہ کون لوگ ہیں کہ جن کے اپنے ناخن جو ہیں وہ لوہے کے اور تانبے کے ہیں اور تانبے کے ناخنوں کے ساتھ اپنا چہرہ اور اپنے سینوں کے اوپر سے ماس اپنا گوشت اتار رہے ہیں، خون بہ رہا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل امین نے کہا اللہ کے نبی یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی غیبت کیا کرتے تھے، چونکہ وہاں پر ان لوگوں کے چہروں کو اور ان کے سینوں کو مسخ کرتے تھے، ان کا گوشت کھاتے تھے۔ آج ان کے اعمال کی ان کی جزا اور سزا کے ساتھ مناسبت ہے، ان کے اعمال کی ان کی اعمال اور ان کی اعمال کی جزا و سزا کے ساتھ نسبت ہے۔ نسبت کیا ہے؟ یہ لوگوں کی عزت ان کے چہروں کو گندا کرنے کے لیے ان کا گوشت کو دکھاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تانبے کے ناخن عطا کر دیے ہیں اور یہ تانبے کے ناخنوں کے ساتھ اپنے چہروں کا گوشت اور اپنے سینوں کا گوشت اتار رہے ہیں اور خون رس رہا ہے۔ یہ مماثلت ہے، یہ ان کی سزا ہوگی جو لوگ غیبت کرنے والے ہوں گے۔ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس کے باہر دور جا رہے تھے، وہاں سے ایک بہت گندی بدبو قسم کی چیز آئی۔ جب بدبو ہوا کے اندر آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام جانتے ہو یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ و رسولہ عالم۔ تو اللہ کے نبی نے کہا یہ وہ غیبت کی بدبو ہے جس کی وجہ سے اس نے ماحول کو متعفن کیا ہے، لہٰذا لوگوں غیبت نہ کیا کرو۔ نئے نئے مسلمان ہونے والے لوگوں تمہارے دلوں کے اندر ایمان کو گر کر جانا چاہیے، تم ایمانداروں کی غیبت نہ کیا کرو۔ اگر تم غیبت کرو گے تو اس کے ساتھ تمہارے ماحول کے اندر اسی طرح کی بدبو پیدا ہو جائے گی جو کہ غیبت کی بدبو ہوگی، اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی واضح طور پر اس کی وضاحت فرما دی۔ اور ایک اور اس زبان کے ساتھ تعلق ہے کس چیز کا؟ سچ کا۔ اگر آدمی سچا ہو تو اس کے بہت سارے فضائل اور مناقب ہیں، اس کی بہت ساری عظمت ہے، اس کی بہت ساری شان ہے، اور اگر آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس کا اعتماد خراب ہو جاتا ہے۔ اس لحاظ سے انسان کو اپنی زبان سے ہمیشہ سچا رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس کا ذکر اس طرح ارشاد فرمایا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ لوگو میرے نبی حضرت ابراہیم کو یاد کرو، وہ سچے اور صادق نبی تھے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پر حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ
इन्नहु कान सिद्दीकन नबिया। लोगों मेरे नबी इदरीस को याद करो, वो इंतहाई सच्चे थे, अपनी ज़ुबान का सही इस्तेमाल करते थे। और इसी तरह अल्लाह ताला ने सच्चे लोगों की अज़मत के ये बयान फरमा दिया, लोगों कूनू मा सादिकीन। इससे पहले इरशाद फरमाया वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डर जाओ, वकूनू मा सादिकीन, अल्लाह से डर के जो सच्चे लोग होते हैं उनके साथ हो जाया करो। झूठों के साथ अगर तुम खड़े हो गए और झूठ बोलना शुरू कर दिया तो आप भी उनके अंदर शुमार हो जाएंगे, और नतीजा क्या निकले होगा कि तुम सिद्दीक नहीं रहोगे, बल्कि तुम्हारे ऊपर किज़ब और अल्लाह के दरबार में तुम्हें कज़्ज़ाब और झूठा तहरीर कर दिया जाएगा, झूठा और कज़्ज़ाब तहरीर कर दिया जाएगा। इसके बारे में भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बड़ी प्यारी हदीस है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों सच को इख्तियार करो, सच जो है वो हदायत रहनुमाई करता है नेकी की तरफ, और नेकी जो है वो इंसान को जन्नत की तरफ ले जाती है। लोगों सच बोला करो, सच रहनुमाई करता है नेकी की तरफ, और नेकी जो है इंसान को जन्नत में ले जाती है। और जो आदमी सच बोलता है और सच का कसद करता है, यानी इरादा करता है कि मैंने सच ही बोलना है, अल्लाह ताला अपने दरबार में उस बंदे को सिद्दीक लिख लेते हैं, अल्लाह उसको सिद्दीक लिख लेते हैं। सच बोला, सच का इरादा किया, अल्लाह ताला ने उसको सिद्दीक लिख लिया। और दूसरा, लोगों याद रखो, झूठ से बचा करो, कहा झूठ से बचा करो। झूठ रहनुमाई करता है बुराई की तरफ, और बुराई इंसान को जहन्नम के अंदर ले जाती है। और जब आदमी झूठ बोलता जाता है और हर वक्त ज़हन ही ये रखता है कि मैंने झूठ बोल बोल के लोगों को बहलाना और वर्गलाना है, तो फिर अल्लाह ताला के दरबार और अल्लाह के कागज़ों में उसको बहुत बड़ा कज़्ज़ाब और बहुत बड़ा झूठा लिख दिया जाता है। इसलिए आप हजरात को इस बात को ज़हन में रखना चाहिए कि सच्चे लोगों के साथ कूनू मा सादिकीन, सच्चाई का साथ देना चाहिए, किज़ब बयानी से बचना चाहिए, और इस ज़ुबान से बद कलामी, बद ज़ुबानी, बद गोई, गीबत, चुगली और बुहतानबाजी, इल्ज़ाम तराशी, और इस ज़ुबान से किसी आदमी को रंगेतना, तहकीर करना, तज़लील करना, तमस्खुर उड़ाना, मजाक करना, तहकीर करना, इन सारे मामलात को, इस ज़बान को हमेशा बचा के रखना चाहिए। अगर आप बचाएंगे तो क्या होगा, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि मैं तुम्हें सिद्दीक लिख दूंगा। ये वो खूबी है जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ताला ने मोहम्मद करीम की रसालत का लोगों से ऐलान करवाया था। वो किस तरह, अल्लाह के नबी अभी बचपन से लड़कपन से नौजवानी की उम्र, जवानी की उम्र, 40 साल की उम्र के अंदर अपने बेगाने सारे लोगों को इकट्ठा करते हैं और सबसे पूछते हैं, बोलो मैंने तुम्हारे अंदर अपनी जिंदगी गुजारी है, सुबह शाम गुजारी है, लैलो नहार गुजारे हैं, लेन देन किया है, कारोबार तजारत की है, मैंने तुम्हारे दरमियान कारोबार किया है। हल वजदतमुनी सादिकन औ काज़िबा, वहां पर सदाकत के बारे में सवाल किया जा रहा है। सरवरे कायनात ने उन अरब के लोगों से, अपने रिश्तेदारों से, पैगानों से, यगानों से, सब लोगों से यह सवाल किया, अल्लाह की तौहीद का ऐलान करने से पहले अपनी ज़बान के बारे में, अपने किरदार के बारे में यह ऐलान करके कहा, हल वजदतमुनी सादिकन औ काज़िबा, बताओ मैंने तुम्हारे दरमियान कारोबार किया है, तिजारत की है, लेन देन किया है, तुम्हारे दरमियान जिंदगी गुजारी है, बताओ मुझे कैसा पाया है, तुम मेरे साथ उठते बैठते रहे हो, हल वजदतमुनी, मुझे किस तरह का पाया, मेरे मुतल्लक तुम्हारी राय क्या है, मेरे मुतल्लक तुम्हारा तजर्बा क्या है, तुम्हारा मेरे मुतल्लक क्या ख्याल है, तसव्वुर है, बताओ। अब सारे जो के अभी रसूल अकरम के ऐलान से बेखबर हैं, रसूलुल्लाह ने यहाँ अपनी नबूवत के बारे में नहीं पूछा, अल्लाह की तौहीद के बारे में नहीं पूछा, अपनी नबूवत और रसालत का जिक्र नहीं किया, अपने किरदार, अपनी सिर्फ जुबान के बारे में बात की है, पूरा किरदार भी सामने नहीं रखा, पूरी सीरत भी सामने नहीं रखी, बल्कि अपनी जुबान के जो दो पहलू थे, एक सदाकत था, एक कज़ाबत का था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हल वजदतमुनी सादिकन औ काज़िबा, बताओ मेरे बारे में तुम्हारी क्या राय है, क्या तजर्बा तुमने किया है, मेरे साथ कारोबार करने वालों बताओ, तुमने मेरे साथ, मेरे मुतल्लिक़
متعلق کیا تجربہ کیا ہے؟ سارے کے سارے بیک زبان ہو کے کہتے ہیں ما جربنا الا صدقا، ہم نے تجربہ کیا ہے پوری بستی میں تم جیسا سچا کوئی شخص نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا اگر میں تمہیں کہوں کہ یہ پہاڑ کے پیچھے سے ابھی ایک فوج آ رہی ہے اور تم پر حملہ کر دے گی اور تمہیں تہس نہس کر دے گی، تم پہ غلبہ پا لے گی، تو بتاؤ میری بات کی تصدیق کرو گے یا تکذیب کرو گے؟ میری بات کو سچا سمجھو گے یا جھوٹا سمجھو گے؟ سارے کے سارے کہنے لگے ہم سچ مانیں گے، کیونکہ آج تک آپ نے جھوٹ نہیں بولا۔ سچ بول بول کے آدمی کا معیار یہ بن جاتا ہے کہ لوگ اس کو صادق کہتے ہیں، لوگ اس کو سچا کہتے ہیں، لوگ اس کی صداقت کی تصدیق کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ یہ بندہ اس کی بات اس کے بیٹے کے خلاف ہو، اس کے بھائی کے خلاف ہو، اس کے باپ کے خلاف ہو، حتیٰ کہ اس کی اپنی جان کے خلاف بھی بات ہو تو یہ بندہ جھوٹ نہیں بولتا، یہ سچ بولنے والا ہے، لوگ اس کو صدیق کہنے والے ہیں۔ اسی طرح جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے جب ان لوگوں کو خوابوں کی تعبیر بتائی تھی، جب خوابوں کی تعبیر سچی ہوئی تو انہوں نے بھی حضرت یوسف کو صدیق کے لقب سے پکارا تھا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے ما جربنا الا صدقا، ہم نے تجربہ کیا ہے کہ آپ جب بھی بولتے ہیں سچ بولتے ہیں، آپ کی زبان سے ہم نے کبھی بھی جھوٹ نہیں سنا ہے۔ تو برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستو، میری آپ سے درخواست ہے، میرے سمیت ہم سب کو اس بات کو چاہیے ہر وقت اپنا یہ وتیرہ بنا لیجئے، اپنی سیرت و کردار کا حصہ بنا لیجئے، اپنا اوڑھنا چھونا بنا لیجئے کہ ہم نے جب بھی اپنی زبان سے بولنا ہے سچ بولنا ہے۔ اگر تم سچ بولو گے تو کیا ہوگا؟ کونوا مع الصادقین، اس صف میں شامل ہو کے اللہ تعالیٰ کی جنت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی آغوش میں آ جاؤ گے۔ اور اگر آپ نے جھوٹ بولا تو وہ کیا ہوگا؟ جھوٹا بندہ منافق ہوتا ہے، جھوٹا بندہ منافق ہوتا ہے، اور منافق کی جو سزا ہے وہ جہنم کا جو سب سے نچلا درجہ ہے وہ منافق کی سزا ہے۔ کافر بھی اس سے کم ہوگا جتنا بڑا منافق نیچے ہوگا۔ اس لیے جھوٹ سے اجتناب کرنا اور سچ بولنا، اس لحاظ سے زبان کا استعمال اچھے طریقے سے کرنا چاہیے۔ میں نے پہلے عرض کی ہے کہ یہ زبان ہی ہے، اگر اس کو آدمی پہلے استعمال نہیں کرتا، غلط استعمال نہیں کرتا تو اس کو بہت زیادہ فائدہ ملے گا۔ ایک چھوٹا سا جملہ لا الہ الا اللہ کہا تو دنیا و ما فیہا کے اندر ساری چیزیں ایک طرف رکھ دی جائیں تو ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے تو ساری دنیا کی دولتیں لا الہ الا اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور یہ لا الہ الا اللہ کا جملہ جو ادا ہوتا ہے وہ زبان سے ادا ہوتا ہے، اور سچائی تین قسم کی ہوتی ہے حضرات، سچائی تین قسم کی ہوتی ہے۔ ایک زبان کی سچائی ہے، ایک زبان کی سچائی ہے، اور دوسری دل کی سچائی ہے، اور تیسری انسان کے عمل کی سچائی ہے۔ اگر یہ تینوں سچائیاں موجود ہوں گی تو پھر آپ سمجھیں کہ آپ صدیق کہلوائیں گے۔ اگر زبان کی سچائی یہ ہے کہ کلمہ حق کہو، منکرات سے بچو، بہودیات سے بچو، لغویات سے بچو، فضولیات سے بچو، جھوٹ سے بچو، غیبت سے بچو، چغل خوری سے پرہیز کرو، اور بدخوئی اور بد کلامی سے اجتناب کرو، الزام تراشی اور بہتان بازی سے بچو۔ اگر کوئی آدمی اس طرح اپنی زبان کو استعمال کرتا ہے تو وہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھتا ہے۔ اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن لیجئے کہ اس زبان کی وجہ سے بڑے بڑے فتنے ہیں، اس زبان کی وجہ سے بڑے بڑے فتنے ہیں۔ گھروں کے اندر لڑائی ہے، خاندانوں کے اندر لڑائی ہے، برادریوں کے اندر لڑائی ہے، محلوں کے اندر لڑائی ہے، حضرات شہروں کے اندر لڑائی ہے، ملکوں کے اندر لڑائی ہو جاتی ہے، دنیا کے اندر لڑائیاں اس زبان کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب صبح ہوتی ہے، جب بھی کوئی ابن آدم، آدم کا بیٹا، جو بھی آدم کا بیٹا ہے، جب وہ صبح کرتا ہے یعنی اٹھتا ہے تو اسی وقت یہ زبان جو ہے دوسرے اعضائے بدن سے ان سے اپیل اور درخواست کرتی ہے
وہ سارے کے سارے جتنے اعضائے بدن ہیں وہ زبان سے درخواست کرتے ہیں اور زبان سے کہتے ہیں دیکھنا ذرا محتاط رہنا، کنٹرول میں رہنا، بے لگام نہ ہونا، اگر تم بے لگام ہو گئی تو تیری وجہ سے ہمیں بہت سزا ملے گی۔ وہ کیا ہے؟ زبان گالی نکالتی ہے، زبان جھوٹ بولتی ہے اور زبان الزام تراشی کرتی ہے۔ زبان جو ہے وہ لوگوں کے اندر بہتان بازی کر کے لڑائی کروا کے وہ پیچھے ہٹ جاتی ہے، وہ شفتین ہونٹوں کے درمیان اندر آ جاتی ہے، اور جو لڑائی ہوتی ہے تو کبھی سر کو مار پڑتی ہے، کسی کا بازو ٹوٹ جاتا ہے، کسی کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، کسی کی آنکھ نکل جاتی ہے، کسی کے دانت ٹوٹ جاتے ہیں، کسی کے پیٹ پہ گولی یا خنجر لگ جاتا ہے۔ زبان نے یہ فتنہ بپا کیا، اس لیے سارے اعضائے بدن صبح جب ہوتی ہے تو زبان کے سامنے منت کرتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھنا یہ ہمیں بچا کے رکھنا، تم شرارت کر کے بند کمرے کے اندر محفوظ اور ممنون ہو جائے گی۔ آدمی کوئی کام کرتا ہے، چوری وہ کرتا ہے، کسی کو گالی دیتا ہے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ لاؤ اس کو ابھی اس کی پٹائی کرو تاکہ اسے پتا چلے کس نے گالی کیوں دی ہے۔ کبھی کسی نے نہیں کہا کہ زبان نے گالی دی تھی لہذا زبان کو مارا جائے۔ شرارت زبان کی ہوتی ہے اور جو شامت آتی ہے وہ سارے بدن کی آتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زبانوں کو کنٹرول میں رکھو، اور ارشاد فرمایا میں یضمن لی ما بین لحییہ و ما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ۔ اسلام لانے والو، ایمان لانے والو، فرما برداری کرنے والو، صبر کرنے والو اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو ماننے والو، یہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا میں یضمن لی ما بین لحییہ، جو مجھے زبان کی ضمانت دے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ بہت بڑے فتنے زبان کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ ویسے بھی میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے یہ مفت کے اندر ہمیں دی ہے، ویسے بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ میں پوری ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں کہ زبان کے اندر شریانیں ہوتی ہیں، زبان کے اندر اعصاب یعنی پٹھے ہوتے ہیں، زبان کے اندر گوشت کے کچھ حصے ہوتے ہیں، اور اس زبان کے اندر اللہ نے بڑی خوبیاں رکھی ہیں۔ یہ زبان ہی تو ہے جو انسان کے منہ کے اندر سے الفاظ بنا کے جو اس کے دماغ کے اندر تھے، جو اس کے دل کے اندر تھے، جو اس کے ذہن کے اندر تھے، ان الفاظ کو جو اس کے ضمیر کے اندر پروگرام تھا ان کو الفاظ بنا کے یہ زبان دوسروں تک منتقل کرتی ہے۔ کتنا بڑا یہ ذریعہ ہے۔ آپ کی زبان ہی ذائقہ چکھتی ہے، آپ کی زبان ہی ذائقہ چکھتی ہے۔ اس زبان کے حصے ہیں نوک اللسان ہے، حافت اللسان ہے، وسط اللسان ہے، اس زبان کے مختلف قسم کے حصے ہیں، اور زبان کے اندر اگر کوئی کڑوی چیز کھاتا ہے تو زبان بتاتی ہے یہ کڑوی ہے، اگر میٹھی چیز کھاتا ہے تو زبان بتاتی ہے یہ میٹھی ہے، اگر پھیکی چیز لیتا ہے تو زبان بتاتی ہے یہ پھیکی ہے، اگر نمکین چیز کھاتا ہے تو زبان کے اندر کچھ ایسے اعضاء ایسے ہیں جو فوری طور پر بتا دیتے ہیں کہ یہ نمکین چیز ہے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ تمہاری زبان کا ذائقہ چھین لے، یہاں پر آنکھ کی بھی بات کروں گا، الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، اللہ نے دو آنکھیں دی، اللہ تعالیٰ نے ایک زبان دی، اور اس ایک زبان کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ نے دو ہونٹ عطا کیے۔ شفتین، اس تلوار کو میان کے اندر رکھنے کے لیے اللہ نے دو ہونٹ عطا کیے۔ اور خاموشی کے بارے میں لوگوں یاد رکھو، اگر اچھا بولنا ہے تو بولو، ذکر کرنا ہے تو بولو، قرآن پڑھنا ہے تو بولو، نیکی کی دعوت دینی ہے تو بولو، اچھائی کی بات کرنی ہے تو بولو، زبان کو صحیح استعمال کرنا ہے تو کرتے جاؤ۔ کبھی کسی کو اس زبان کا بل نہیں آیا، اللہ نے مفت میں تمہیں یہ نعمت دی ہے، اور اگر تم اس زبان کو غلط استعمال کرو گے، میں نے پہلے یہ بات کہی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جہنم کے اندر لوگوں کی زبان کی وجہ سے لوگ جہنم کے اندر جائیں گے، اور پھر وہاں پر کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں
لوگوں کے یہ اوپر والا ہونٹ جو ہے اتنا سوزش کے ساتھ بڑا ہو جائے گا کہ ان کے سر کے اوپر آ جائے گا، اور نیچے والا ہونٹ جو ہے یہ ان کی داڑھی سے نیچے سینے پر پڑا ہوا ہوگا، اور زبان باہر نکلی ہوئی ہوگی، اور اتنی بڑی زبان ہوگی کہ لوگ اس بندے کی زبان کے اوپر اپنے قدم رکھ رکھ کے جہنم کے اندر چل رہے ہوں گے۔ اس لیے اس زبان کو صحیح استعمال کیا جائے، اس کو قطعی طور پر بے لگام نہ چھوڑو، اس کو کنٹرول میں رکھو۔ جب تم کنٹرول میں رکھو گے تو یقیناً آپ عزت و عظمت کے درجوں پہ بیٹھ جاؤ گے، اور اگر یہ زبان جو ہے آدمی کی کنٹرول میں نہ رہی تو یہی زبان انسان کو سولی پہ چڑھا دیتی ہے۔ کسی نے کسی قصاب سے پوچھا تھا کہ جناب مجھے بتائیے، ایک بادشاہ نے وزیر سے کہا تم مجھے جسم کے جو گوشت کا سب سے بہترین ٹکڑا ہے وہ لا کے دو، تو وہ گیا اور اس نے بازار سے زبان قصاب سے خریدی، اور خرید کے بادشاہ سے کہا جناب یہ بہترین ٹکڑا ہے، اور پھر اس کے بعد چند دنوں کے بعد بادشاہ نے اس سے کہا کہ جاؤ تم مجھے جو جسم کا بدترین ٹکڑا ہے اس کو لا کے دو۔ وہ گیا اور پھر اس نے زبان کو خریدا اور زبان کو لا کے بادشاہ کے دربار میں رکھ دیا۔ وہ بادشاہ اپنے وزیر سے پوچھتا ہے کیا بات ہے؟ جب میں نے کہا کہ جو اچھی چیز ہے وہ لے کے آؤ تم زبان لے کے آئے، میں نے جب کہا تم بری چیز لے کے آؤ تو تم زبان لے کے آؤ۔ کہا اگر یہ صحیح استعمال ہو تو یہ سب سے اچھی چیز ہے، اگر یہ بری استعمال ہو تو اس سے بری کوئی چیز نہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی کی بات سچی ہے، میں یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو مجھے ضمانت دے اپنی زبان کی میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو زبان کے صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسی زبان چلائیں، ایسی زبان استعمال کریں جو ہمارے نیکیوں کے اندر اضافے کا باعث اور سبب بنتی جائے۔ قدر کرو، محنت کرو، کوشش کرو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، کثرت سے قرآن پڑھو، اچھی باتیں کرو، امر بالمعروف پہ عمل کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہاری زبانوں کی قدر کرنے کی تمہیں توفیق دے گا تو نتیجہ جنت ملے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ اس زبان کی قدر کرنے کی اور صحیح استعمال کرنے کی، اور اس کو منکرات، بہودیات، فضولیات، لغویات اور لچر فوش اور بدگوئی اور بد کلامی اور غیبت اور چغلی اور بہتان بازی اور جھوٹ سے محفوظ اور ممنون فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔